السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جی، یہ میرا سیل مرغا ہے، بیمار ہو گیا۔ موسم چینج ہو رہا ہے، ذرا احتیاط کریں، جانوروں کو، پرندوں کو سردی سے بچائیں۔ یہ رات بارش بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈی ہوا لگنے سے اس کو بخار ہو گیا، زکام بھی ہو گیا۔ تو احتیاط کریں اور ان کو دھوپ میں رکھیں اور ٹائم پہ ان کو دوائی دیں تاکہ یہ صحت یاب ہو سکے۔ پرندوں کا خیال رکھیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ سیل مرغی ہے میری، یہ کڑک ہوئی تھی، اس نے انڈے توڑ دیے، تو پھر میں نے اس کو انڈوں سے اٹھا دیا اور دوسری مرغی بیٹھی ماشاءاللہ، اس نے رات کے چوزے نکالے ہیں، میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو یہ چھوٹے چوزے ہیں، یہ میں 9 چوزے لایا تھا، جس میں سے بقایا مر گئے ہیں، تو یہ بچے ہیں۔ ان کی بھی خوراک کا دھیان رکھیں، ان کو گروتھ فیڈ جو ہے وہ ڈالیں۔ اور یہ دوگلی سیل مرغیاں میری، میں نے ایک دوست سے لی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ انڈوں پہ ہیں، لیکن یہ انڈوں پہ کوئی نہیں آئی ابھی تک۔ 2 مرغیاں لینے سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا ان کو اچھی طرح چیک کر لیں، ان کا وہ ویٹ چیک کریں، ان کی عمر چیک کریں، پھر لیں۔ ایسے کسی کی باتوں میں آگے جس طرح میں آ گیا تھا، تو آپ باتوں میں آ کے کسی بھی دوست سے مرغی نہ رہے۔ یہ میرا ایک دوست تھا، تو اس نے مجھے یہ مرغیاں دی تھیں، تو بہت اچھی ہیں، لیکن 1 ماہ ہو گیا ابھی تک انہوں نے نا انڈے اسٹارٹ نہیں کیے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے، مرغیوں کے کلر بہت پیارے ہیں، تو لیکن انڈوں پہ صرف 2-3 ہی آئی ہیں مرغیاں۔ تو ابھی موسم بھی چینج ہو گیا ہے، یہ ان کا کھڈا ہے۔ تو یہ والی میری شامو مرغی ہے، ماشاءاللہ اس نے شامو تھائی کراس ہے، اس نے 3 انڈے دیے ہیں ابھی۔ تو انشاءاللہ جیسے یہ انڈے مکمل کرے گی، اس کو انڈوں پہ بٹھاؤں گا، اس میں سے بھی چوزے نکالوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ساتھ وہ مرغا لایا تھا جو بیمار ہو گیا، آپ کو میں نے پہلے دکھایا۔ تو یہ سندھی سیل مرغیاں، یہ بھی پٹھے ہیں، ابھی دوست سے لیے تھے، وہ کہہ رہا تھا مرغیاں کراس کریں گے، تو لیکن یہ ابھی کراسنگ بھی نہیں ہے، یہ بھی بچے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی چیز لیں تو سوچ سمجھ کے لیں، اور کسی تجربہ کار بندے سے پوچھ لیں کہ یار یہ والی چیز لینی ہے، تو آپ مجھے گائیڈ کریں، مجھے بتائیں کہ یہ کتنے کی ہے اور اس کی کیا کنڈیشن ہے، کتنی دیر میں مرغیاں کراس کرے گا۔ تو اگر آپ ایسے پیسے خرچ کر لیں گے تو آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو شوق کا مول کوئی نہیں ہوتا۔ تو مجھے یہ پرندے اچھے لگے تھے، یہ مرغے، اس لیے میں نے خرید لیے۔ یہ میں نے دونوں مرغے 8,000 کے لیے ہیں۔ ایک یہ والا مرغا ہے، تو یہ والا مرغا دیسی ہے گولڈن، یہ میں نے 2,000 کا لیا تھا۔ یہ جو سیل مرغیاں ہوتی ہیں نا، دوگلی سیل، یہ آپس میں بہت لڑتی ہیں، تو کوشش کریں ان کے نا کھڈے علیحدہ ہوں، سارے کو مکس ایک ساتھ نہ رکھے، بہت زیادہ لڑتی ہیں، ان کی فطرت ہوتی ہے سیل کی لڑنا۔ یہ وہ کھڈا ہے جس میں میرے وہ دوگلی وہ جو شامو انڈے دیتی ہے، یہ نکلی انڈے رکھے تھے، اس نے 2 انڈے دینے کے بعد تیسرا انڈا دیا تو اوپر بیٹھ گئی تھی۔ تو میں نے پھر چیک کرنے کے لیے 2 انڈے ساتھ یہ رکھ دیے کہ یہ کڑک پہ آئی کہ نہیں، تو ابھی کڑک نہیں ہوئی ہے، ویسے بیٹھی رہی 2-3 گھنٹے، اٹھ کے پھر گھومنے لگ گئی۔ تو میں نے یہ احتیاط رکھے ہیں، تو یہ جس جگہ پہ انڈے دیتی ہیں نا، تو اگر وہاں سے انڈے اٹھا لیے جائے نا، آخری انڈا جو دیتی ہے وہ اٹھا لیں، تو پھر یہ کڑک نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط رکھے۔ اگر کڑک بھی ہوگی نا تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ پہ بیٹھی رہے گی، پھر دوسرے انڈے اس کے نیچے رکھ دیں گے۔ یہ دیکھیں، اس کو میں نے دوائی دے دی ہے، ویسے پیناڈول گولی روٹی میں ڈال کے نا پورے بنا کے اس میں مکس کر کے ہلکا سا پانی لگا کے، تو ابھی کچھ بہتر ہوا، اس کو دھوپ میں رکھا۔ تو یہ وہ دوسرا مرغا ہے جو میں نے 8,000 کا جوڑا لیا تھا۔ تو آپ کوشش کریں، احتیاط کریں کہ جب بھی مرغیاں لیں تو کسی تجربہ کار بندے سے پوچھ لیں، اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے تو آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ تو نہیں تو بس شوق تھا مجھے، تو شوق میں لے کے آیا ہوں یہ، تو لیکن اللہ کا شکر ابھی نقصان نہیں ہوا۔ دیکھیں یہ ابھی نا، یہ مرغیاں ابھی اتنی بڑی نہیں ہیں،
اچھی ہیں, کلر بہت پیارے ہیں ان کے, میرے دل کو اچھی لگی تو میں لے آیا ان کو. تو یہ شامو مرغیاں ماشاءاللہ دیکھیے مرغے سے بھی بڑی ہے. تو ان کے لیے میں نے جو مٹی ڈالی تھی, لیکن رات کو بارش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مٹی ساری گیلی ہو گئی ہے. تو ابھی اس کو اٹھا دوں گا. تو ادھر میں نیا کھڈا ان کا بنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جب بناؤں گا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا. آپ جو پرندوں کے لیے آپ گھر بناتے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے بنائیں, تاکہ یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس میں جو چینجنگ کرنی ہے آپ وہ کر سکیں. تو تاکہ اس سے آپ کے پرندے جو ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہوتے. تو ان کی خوراک کا خاص دھیان رکھیں. حدیث مبارکہ ہے کہ پرندوں کو 70 مرتبہ ان کے آگے کھانا رکھے, دانہ رکھیں ان کے آگے, یہ بھوکے نہ رہیں. کیونکہ ایک عورت سے ایک بلی مری تھی, حدیث مبارکہ ہے کہ اس کو کھانا نہیں ڈالتی تھی, تو جس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی, نہ اس کو ذات چھوڑتی تھی, تو اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا. اس بار آپ لوگ بھی ایسے جانور اگر رکھنے کا شوق ہے تو آپ ان کا دھیان بھی رکھیں, اور کوشش کریں کہ ان کی خوراک کا نا خاص خیال رکھیں کہ یہ کیا چیز زیادہ کھاتی ہیں, کیا دانہ کون سا دانہ چھوڑ دیتی ہیں. تو جو چھوٹے بچے چوزے ہوتے ہیں ان کو گروتھ فیڈ ملتی ہے وہ ڈالیں. تو ان کو روٹیاں بھی ڈالیں پورے بنا کے. تو ساتھ میں اس کو وہ آٹا ہلدی میں مکس کر کے, ہلدی اس میں مکس کریں اور وہ بھی ڈالیں. ہلدی ڈالنے سے آٹے میں ان کو زیادہ نہ ڈالیں, مناسب ڈالیں. وہ ڈالنے سے نا ان کے اندر جو انفیکشن ہوتا ہے, جو کوئی مسئلہ ہو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. ہلدی بہت مفید چیز ہے. تو زیادہ دوائیاں نہ دیں, زیادہ دوائیاں ان کے معدے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, زیادہ دوائیاں دینے سے نا یہ مزید بیمار ہو جاتے ہیں. تو ان کی طاقت اور صحت کے حساب سے ان کو جو ہے نا وہ دوائی دیں. تو زیادہ کوشش یہی کریں کہ آپ کے پاس جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں ان سے پوچھ لیں. تو ہر بندہ نیٹ سے دیکھ کے دوائیاں دینی شروع کر دیتا ہے, تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی. آپ یہی ہوگا بہتر زیادہ مرغیاں رکھی ہیں تو ڈاکٹر کو چیک کریں. تو دیکھیں ان میں ایک مرغی نا یہ ڈھیلی ہے, وہ سامنے کھڑی ہوئی ہے, وہ وائٹ گرے اور بلیک سا کلر ہے اس میں. تو جو مرغی گردن کو اندر رکھے نا تو سمجھ لیں وہ بیمار ہے, یا جس کی دم نیچے لٹک رہی ہو وہ بھی بیمار ہوتی ہے. تو ان کا خاص خیال رکھیں. موسم چینج ہو رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نیا گھر بناؤں گا تو کھڈے کے اندر نا ایسے پھٹا یا وانس یا ایسی چیزیں لگائیں کہ یہ ان کے جو اللہ نے ان کو پر دیے ہیں ان کو اڑنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو اگر آپ کا جو کھڈا ہے مرغیوں کا وہ کھلا ہوگا تو یہ اڈاری مار کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں, تو اپنے پروں کو حرکت میں رکھتی ہیں تو بڑی خوش ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان کا گھر اچھا بنائیں, اور ان کی جہاں تک ہو سکے کوشش کریں ان کا مکمل خیال رکھیں. یہ پھر ہی آپ کو فائدہ دیں گے. تو کمنٹ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. تو یہ میری پہلی ویڈیو ہے پرندوں کا گھر, میرے چینل کا نام ہے. تو آپ ان کو پانی کا بھی خاص خیال رکھیں. پانی جو ان کو نا تازہ ہی ڈالیں اور نیم گرم ڈالیں. موسم چینج ہو رہا ہے, نیم گرم پانی ڈالنے سے یہ بہتر رہیں گے, ان کو زکام بھی نہیں ہوگا. تو اگر آپ ان کو پانی تازہ نہیں ڈالیں گے, وہ گٹھوں والا پانی ہوتا ہے, اکثر اس میں یہ کھڑے ہوتے ہیں جب رات کو تو گٹھیں وغیرہ کر دیتے ہیں, پاؤں ڈال دیتے ہیں بٹھوں والے, تو پانی گندا ہو جاتا ہے. اس لیے میں پانی کا خاص خیال رکھتا ہوں, صاف رکھتا ہوں, اور ان کا جو کھڈا وہ بھی میں صاف رکھتا ہوں. تو صفائی کا خاص خیال رکھیں. یہ مرغا میں نے نا ایک دوست سے 9000 کا لیا تھا. مجھے اس کی پہچان نہیں, لیکن اس نے مجھے بتایا کہ یہ پیور شامو ہے. تو آپ مجھے بتائیں, کون سے بتائیں کہ یہ شامو ہے, یہ کون سا مرغا ہے. تو کیونکہ میں نے شوق میں رکھا تھا, ابھی دیکھیں یہ بیمار ہو گیا تو بڑی ٹینشن ہے. پیسوں کی تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحیح زندگی دے. تو جانور ہے پھر بھی پیارے ہوتے ہیں. تو یہ مرغی ہے شامو ماشاءاللہ, اس کے ساتھ دیکھیں مرغی بھی اس کے برابر ہے. تو کوشش کروں گا مرغا بھی اس کے ساتھ کا بلیک کلر میں لاؤں تاکہ جوڑا اچھا بنے. تو ان کو دوسری جو سندھی سیل مرغیاں ہیں ان کے ساتھ چھوڑ دوں گا. ایک مرغی میری انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ اس نے چوزے نکالنے رات کے, تو کچھ رہ جائیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. ماشاءاللہ اس کی ہائٹ چیک کریں, اس کا کھڑا ہونا دیکھیں ذرا. ماشاءاللہ جو اصل سیل ہوتا ہے نا وہ
माशाल्लाह गर्दन उठा के रखता, सीना ऐसे ऊपर उठा के रखता है, ये पहचान होती है उसकी। ये देखिए इनको मैंने ना खुला छोड़ा हुआ है छत के ऊपर, ताकि ये घूमते फिरते भागते रहें, तो हरकत में रहें। तो ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा वर्किंग करेंगे, घूमें फिरेंगे तो जो इनकी सेहत भी ठीक रहती है और ये बीमार भी नहीं होते। तो कोशिश करें जिन लोगों ने तो मुर्गियाँ रखे हैं वो अपनी छत के ऊपर ना रेत और मिट्टी ज़रूर रखें इनके खेलने के लिए। वो मिट्टी में ना ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे इनकी बीमारियां दूर होती हैं। इसमें खेल के बड़े खुश हुए क्योंकि मिट्टी में खेलने वाले जानवर हैं ये। तो सियानों की मिसाल बनी ना, कुकड़ा ने खेट आई थी अपने सिर पाई, तो इनको बड़ा शौक़ होता है मिट्टी में खेलने का, बड़े खुश होते हैं जी। तो कोशिश करें मिट्टी गीली ना हो, तो उसमें पत्थर वगैरह को शीशा वगैरह ना हो जिससे ये ज़ख्मी भी हो सकते हैं जी। अभी देखो माशाल्लाह हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खा रहा है। तो मैंने कुछ सुबह दवाई दी थी, फ़ौरन रोटी में गोली मिक्स करके ना, वो पैनाडोल, थोड़ा सा रोटी को गीला कर लिया, तो गोली सारी एक गोली में मैंने उसको ना ब्रीक करके ग्राइंड करके तो मैंने इसको ना वो रोटी के साथ चिपका दी है। तो वो मैंने खिला दी इसको, ज़बरदस्ती खिलाई, खा नहीं रहा था। अब माशाल्लाह ठीक हो रहा है, तकरीबन 1 घंटा हुआ तो बहुत बेहतर हो रहा है। तो कोशिश करूँगा आज मैं इसको मैं डॉक्टर को दिखाऊँगा। उसको कमज़ोरी है, कोई विटामिन को जो शरबत सिरप है या वो गोली है या कोई टीका वगैरह लगाएगा, ज़रा ठीक हो जाएगा। तो कोशिश करें आप भी फ़ौरन इनका इलाज करवाएं, सुस्ती ना करें, तो वरना क़यामत के रोज़ हम भी देनदार होंगे। ये अगर हमारी वजह से इनकी जान को नुकसान हुआ, इनकी सेहत को हुआ, तो हम गुनहगार होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो इनका ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया। अरे चंज भी दिखा देना, इधर में दिखा दो जी सर। ये देखें जी, मैं थोड़ी देर के लिए खाना खाने नीचे गया नाश्ता करने, तो ये पीछे से लड़ पड़े हैं आपस में। तो ये देखें वो सील ने उसको कितना ज़ख्मी कर दिया है। तो आप ये ध्यान रखें इनका, तो इनका आप ध्यान रखें। कोशिश करें ये सील को और ये जो गोल्डन देसी होते हैं इनको ना अलग रखें। तो ये देखिए कितना बेचारा ज़ख्मी हो गया। तो ये सारी जिम्मेदारी हम पे आती है, हमें ख्याल करना चाहिए। देखिए ये बेचारा, इसका कितना खून निकल रहा है। तो ये तो जानवर हैं, इनको क्या है, इनको लड़ाना भी नहीं चाहिए। जो अक्सर लोग लड़ाते हैं ना, जानवर गुनाह होता है। तो ये बेज़ुबान है, ये लड़ाई के लिए थोड़ी होते हैं, लेकिन इनकी फितरत होती है लड़ना, हर जानवर की होती है। लेकिन कोशिश करें आप ना लड़ाएं, अगर खुद ही लड़ पड़ते हैं तो आप कोशिश करें इनको छुड़ा दें, तो इनको अलग रखें। तो ये बहुत ही बुरा हुआ है। तो इससे मुर्गे की जान भी जा सकती थी। वो सील है, ये देसी मुर्गा गोल्डन है, तो उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो देखो कितना ज़ख्मी हो गया ये, तो आप एहतियात करें। ये देखें इसकी चोंच पे भी खून लगा हुआ है। तो ये पहले बीमार था, इसको बुखार था, मैंने दवाई भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये आपस में लड़ा। ये देखिए ये अभी कांप रहा है, तो इसको ना सर्दी लग रही है। तो बस उसी ने आके इसको तंग किया, तो फिर ये लड़ना शुरू हो गया। तो आप इनको अलग रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो मुर्गे आपस में शुरू से पलते हैं ना, वो नहीं लड़ते। तो जो अलग ला के रखेंगे ना, वो फिर लड़ते हैं आपस में। ये नाश्ता ही करने गया था, इस बेचारे का नाश्ता बना देना था इसने आज। ये मैं ना इसको हल्दी और तेल लगा रहा हूँ, तो इससे ज़रा इसके ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। देखिए वो कितने सुकून से लगवा रहा है। इतने भी खाना चाहिए। ये ऐसे ना आप इसके ज़ख्मों के ऊपर लगा दें, तो हल्दी और तेल, उससे ना ये इसमें अकड़ाव नहीं पैदा होता है।
ہلدی ویسے بھی زخموں کو ٹھیک کر دیتی ہے. اس کی چونچ کے اوپر بھی خون لگا ہے. یہ نیچے سے بھی کل اس نے زخمی کی تھی اس کی. چل بھی ماشاء اللہ. دیکھیں دوائی لگا دی, ہلدی تیل لگا دیا تو ماشاءاللہ وہ خوش ہے جو ٹھیک ہے. تو اپنے جانوروں کا خاص خیال رکھیں. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں. کچھ لوگ اپنے جانوروں کو چھوڑ کے کام پہ چلے جاتے ہیں, تو جب واپس آتے ہیں تو حالات کچھ اور ہی ہوتے ہیں. چھوڑ کے کچھ جاتے ہیں, جب آتے ہیں تو جانور کسی اور حالت میں ملتے ہیں. تو اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے ایسا, تو ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی جگہ کی. تو اس لیے ان کو نا ذرا بچا کے رکھیں آپس میں لڑنے سے. جو لڑنے والے ہیں نا سیل ہیں اور جو دیسی, ان کو علیحدہ علیحدہ ہی رکھیں, ان کو ایک ساتھ نہ رکھیں. یہ دوپہر ہو گیا, دھوپ نکلی تو میں نے ان کو نا گھاس لا کے ڈالا. تو یہ بھی ان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. ان کو نا دوپہر کے ٹائم گھاس بھی ڈالنا چاہیے. یہ جو سبزہ ہے وہ بڑی شوق سے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح ڈال کے یہ مشقت کر کے کھائیں, اس سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. دیکھیں ان کو میں نے ڈالا, کتنے شوق سے کھا رہے ہیں سارے. یہ ان کے لیے ہاضمہ ہوتا ہے اور ان سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. یہ دیکھیں ماشاء اللہ مرغی نے رات کے چوزے نکال لی ہیں. 5 رات کو نکالے تھے بقایا, ابھی نکال رہی ہے. اور یہ کچھ انڈے بھی اس کے نیچے ہیں ماشاء اللہ. یہ 4 انڈے ابھی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کتنے پیارے چیزیں ہیں اس کی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ضرور کمنٹ میں لکھیں. میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. وہ دیکھیں کدھر بیٹھا ہوا ہے, واہ جی واہ ماشاء اللہ. سیر سپاٹے کر رہے ہیں اندر ہی, اندر ہی شالامار باغ بنا لیا. بہت شکریہ. آپ میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیں. اللہ حافظ.